یسوع مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ اور ہم روح القدس کے تعلق سے اور زیادہ مزید سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اب ہم سیکھیں گے کہ روح القدس کا بپتسمہ اور روح القدس سے بھرنا، کیا یہ ایک ہی بات ہے یا ان میں فرق ہے؟ یعنی کہ ہم روح القدس کے بپتسمہ اور روح القدس سے بھرنے میں فرق کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اور ذرا غور سے سنیے گا، غور سے دیکھیے گا۔ خداوند آپ سننے والوں کو کثرت سے کلام کی برکت دیتا رہے، تاکہ اب اسی طرح خدا کے کلام کی حقیقت اور سچائیوں سے ہمیشہ واقف رہیں اور کلام کے مطابق ہی اپنی مسیح زندگی کو ڈھالتے ہوئے پاکیزگی میں بڑھتے ہوئے، کاملیت میں بڑھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچتے رہیں اور اس کی دوسری آمد تک اسی طرح ہر وقت تیار رہیں، تاکہ جب یسوع مسیح دوبارہ آئے تو ہم سبھی ہوا میں اڑ کر بادلوں پر یسوع کا استقبال کریں اور پھر ہمیشہ ہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہیں، اور اس زمین پر بھی خداوند کے فضل سے ہم اس کے اچھے فرزند، اچھے بیٹے بن کر ہی پاک روح کی رہنمائی میں روح القدس کی مدد سے، اس کی انجیل کی قدرت سے بڑی جامشانی کے ساتھ ایک روح، ایک جان، ایک رائے، ایک سوچ، ایک خیال ہو کر ہی ہر روز اس میں برکت، بڑھوتی اور ترقی کو حاصل کرتے رہیں۔ تو آئیے ہم پہلے سیکھیں گے کہ روح القدس کے بپتسمے کے تعلق سے، کہ روح القدس کا بپتسمہ کلام کے مطابق کس طرح سے ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے پچھلے کئی سالوں سے روح القدس کے بپتسمہ کے تعلق سے کلیسیا میں بڑی بحث و تکرار جو ہے وہ ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور پھر روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں ہم 4 ایسی شخصیات کے بیانات کو سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جو کہ پہلی جو شخصیت ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یوحنا استغباغی یعنی بپتسمہ دینے والا ہے، اور تیسری شخصیت جو ہے وہ پطرس رسول ہے، اور چوتھی شخصیت جو ہے وہ پولس رسول ہے۔ اور یہ 4 شخصیات ہیں جو کہ پاک روح کے بپتسمے کے بارے میں جو ہے یہ بیان کرتے ہیں، اور آئیے ہم ان کے بیانات کو سیکھتے ہیں کہ یہ 4 شخصیات جو ہیں وہ روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں ہمیں کیا بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یوحنا استغباغی نے جو ہے وہ اسے استعمال کیا کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ مسیحا آنے والا ہے، وہ روح القدس سے جو ہے وہ تمہیں بپتسمہ دے گا، اور اس کے بارے میں متی، مرکز، لوکا اور یوحنا یہ تینوں مصنفین جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ یوحنا رسول نے، یوحنا استغباغی نے یعنی بپتسمہ دینے والے نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ بتایا کہ میرے بعد جو آنے والا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اور اس بات کی جو تصدیق ہے، جو یوحنا نے پیشن گوئی کی، اس کی تصدیق کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ اپنے آسمان پر اٹھائے جانے سے بالکل پہلے اس کا تذکرہ کیا اور اس کو بیان کر دیا، پیشن گوئی کی تصدیق کر دی، اور اس نے کہا، اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں روح القدس سے بپتسمہ پائیں گے۔ اس کے لیے حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے اپنے آسمان پر اٹھائے جانے سے بالکل پہلے اس نے یوحنا رسول کی اس پیشن گوئی کی تصدیق کی، اور اس نے کہا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ آپ روح القدس سے بپتسمہ پائیں گے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ پطرس رسول نے روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں بڑا زور دیا ہے۔ اعمال 11ویں باب کی پہلی آیت سے 17ویں آیت تک آپ پطرس رسول کا بیان پڑھ سکتے ہیں کہ پطرس رسول نے بھی جو ہے وہ روح القدس کے بپتسمہ میں بڑا زور دیا اور روح القدس کے بپتسمہ کو حاصل کرنے کا بڑا زور دیا ہے۔ اور کرنیلیس اور اس کا گھرانہ غیر قوموں میں سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے، اس لیے اس تجربے کو آج کے دور کے لیے ایک بڑا پیمانہ سمجھا جاتا ہے کہ کرنیلیس اور اس کا گھرانہ جو ہے وہ ابتدائی کلیسیا میں اعمال کی کتاب کے مطابق جو ہیں وہ پہلے غیر اقوام تھے اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اور پھر پولس رسول بڑے زور و شور سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو شخص بھی نجات یافتہ ہو سکتا ہے
जब तक वो रूल कुद्दस उसके अंदर ना हो, रूल कुद्दस से वो जो है वो बपतिस्मा ना पाए, वो कभी भी निजात को हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि निजात हासिल करने में, नई पैदाइश हासिल करने में पाक रूह की रहनुमाई और मदद हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जब तक पाक रूह हमारी मदद नहीं करता, रूल कुद्दस हमारी जो है वो रहनुमाई नहीं करता, ना तो हम निजात को हासिल कर सकते हैं और ना ही हम नई पैदाइश को हासिल कर सकते हैं। नई पैदाइश हासिल करने के लिए, निजात को हासिल करने के लिए जो है वो रूल कुद्दस का बपतिस्मा बेहद ज़रूरी है, जो कि उसी वक्त हमारी मदद करता है और हम पाक रूह के बपतिस्मे को पा लेते हैं और नई पैदाइश को हासिल करते हैं और निजात को हासिल करके निजात याफ्ता बन जाते हैं और खुदा के बेटे बन जाते हैं। और इस तरह से रोमियो 8वें बाब की 9वीं आयत से 11वीं आयत तक पौलुस रसूल ने इस बात का बयान किया है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं हो सकता। यानी कि जब तक पाक रूह हमारी मदद ना करे, हम कभी भी निजात को हासिल नहीं कर सकते। और इसी तरह से रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाने के तलक से बाइबल मुकद्दस में 6 मरतबा इसका जिक्र आया है। यानी कि रूह कुद्दस का बपतिस्मा जो है इसके बयान को बाइबल मुकद्दस में 6 मरतबा इसका जिक्र किया गया है, जिसमें हवाला जात आप नोट कर सकते हैं। मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत, फिर मरकस पहला बाब उसकी 8वीं आयत, फिर लूका 3रे बाब की 16वीं आयत, और फिर यूहन्ना पहले बाब की 33वीं आयत, फिर इमाल पहला बाब उसकी 5वीं आयत, फिर इमाल 11वां बाब और उसकी 16वीं आयत। ये ऐसे हवाला जात हैं, 6 ऐसे हवाला जात हैं जिन हवाला जात में यानी कि रूह कुद्दस का बपतिस्मा या रूह कुद्दस का बपतिस्मा पाने के तलक से हमें मिलता है। इस तरह रूह कुद्दस के बपतिस्मा को अगर निजात के बाद का तजर्बा कहा जाए तो ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। यानी कि रूह कुद्दस का बपतिस्मा जो है वो निजात के बाद नहीं होता। यानी कि ये जो रूह कुद्दस का बपतिस्मा है, पाक रूह का जो बपतिस्मा है, हमारी निजात के साथ होता है। निजात हासिल करने में ये हमारा मददगार होता है। खुदा की निजात को, अब्दी निजात को, अब्दी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए ये पाक रूह का बपतिस्मा बतौर मददगार हमारे साथ होता है, हमें मिलता है और हम पाक रूह की मदद से हम निजात याफ्ता होते हैं। और इस तरह से जो है वो बाइबल मुकद्दस कहीं पर भी इसका इशारा नहीं करती कि रूह कुद्दस का बपतिस्मा सिर्फ चंद गिने चुने लोग ही पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि या तो फिर रूह कुद्दस का बपतिस्मा की गवाही गैर ज़ुबान बोलने से नहीं मिलती। यानी कि बहुत से लोग कहते हैं कि जब तक हम गैर ज़ुबान नहीं बोलेंगे ये बपतिस्मा नहीं है, रूह कुद्दस का बपतिस्मा नहीं है। बाज़ का तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या आपने रूह कुद्दस का बपतिस्मा पाया? आखिरकार उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद ये होता है कि ये अगर गैर ज़ुबान बोलते हैं तो ये बपतिस्मा पा चुके हैं, यानी कि रूह कुद्दस का बपतिस्मा पा चुके हैं। अगर ये गैर ज़ुबान नहीं बोलते तो फिर ये रूह कुद्दस के बपतिस्मा से खाली हैं। ये रूह कुद्दस का बपतिस्मा हरगिज़ जो है ये गैर ज़ुबान नहीं है। हम बाइबल मुकद्दस में से इसे साबित करेंगे। इसलिए पौलुस रसूल ये सवाल उठाता है हुआ नज़र आता है कि क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? अगर रूह कुद्दस का बपतिस्मा गैर ज़ुबान ही है, अगर गैर ज़ुबान ही रूह कुद्दस का बपतिस्मा है, तो ये तालीम कहाँ जाएगी? क्योंकि कुरिन्थुस की कलीसिया में भी यही झगड़े थे, यही फ़िरके थे। इसी वजह थे जो गैर ज़ुबान बोलते थे वो दूसरों को हकीर जानते थे, वो दूसरों को नाचीज़ समझते थे। वो कहते थे कि रूह कुद्दस का बपतिस्मा सिर्फ हमें हुआ है क्योंकि हम ही गैर ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद या मतलब नहीं है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 12वें बाब की 30वीं आयत के मुताबिक पौलुस रसूल ये सवाल करता है, क्या सब तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? क्या सब गैर ज़ुबानें बोलते हैं? और इसका जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब यकीनन नहीं में आता है कि नहीं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर कोई गैर ज़ुबान नहीं बोलता तो फिर उसे रूह कुद्दस का बपतिस्मा नहीं हुआ। मेरे हम खिदमत भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, इस ख्याल को दिल से निकाल दें
کیونکہ یہ ساری ابلیس کی جو ہے وہ چال ہوتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو پریشان کرے۔ یہ ابلیس جو ہے وہ ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر غیر زبان بولتے ہیں تو آپ کو روح القدس کا بپتسمہ، اگر غیر زبان نہیں بولتے تو پھر آپ کو غیر زبان کا بپتسمہ یعنی کہ روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہے۔ اس خیال کو آپ دل سے نکال دیں۔ بائبل مقدس کو، کلام مقدس کو، اناجیل کو، خطوط کو آپ دھیان سے پڑھیں، اس کی ریسرچ کریں، پاک روح آپ کی رہنمائی کریں تو آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ آ جائے گی۔ پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی 30ویں آیت میں جو ہے وہ جو کرنتھس کی کلیسیا میں اسی وجہ سے، اسی بات کے پیچھے لے کر جو ہے وہ تفرقے تھے، جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں، فساد تھے، دھندے تھے، اور لوگوں نے جو ہے وہ مختلف اپنے تفرقے بنا رکھے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، آج کے دور میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس لیے غیر زبان بولنا ہی روح القدس کے بپتسمہ کو ظاہر نہیں کرتا۔ یقیناً غیر زبان بولنے سے جو ہے وہ روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بائبل مقدس میں سے سیکھا ہے کہ جو ہی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے سچے دل سے سچی توبہ کر لیتے ہیں تو روح القدس بطور مددگار ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں روح القدس کا بپتسمہ واقعی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم خدا کے فرزند بنتے ہیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس طرح سے غیر زبان بولنا ہی روح القدس کے بپتسمہ کو ظاہر نہیں کرتا، بالکل ظاہر نہیں کرتا۔ اور یہ تھا مختصراً ہم نے روح القدس کے بپتسمہ کے بارے میں سیکھا کہ روح القدس کا بپتسمہ کب واقع ہوتا ہے۔ یہ صرف غیر زبانیں بولنے سے روح القدس کا بپتسمہ نہیں۔ روح القدس کا بپتسمہ جو ہے وہ جو ہی ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں تو ہم روح القدس کے بپتسمے کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ بائبل کی تعلیم ہے، یہ کسی انسان کی تعلیم نہیں۔ اب رہا کہ روح القدس سے معمور ہونا یا روح القدس سے بھر جانا، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ روح القدس کا بپتسمہ ایک بار ہوتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو روح القدس کی معموری ہے، روح القدس سے بھرنا ہے، وہ ایک جاری عمل ہے۔ یعنی کہ ہر روز ہم روح القدس کی قوت سے بھرتے رہتے ہیں، روح القدس کی حضوری میں معمور ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ایک جاری کام ہے، یہ ایک ہر روز کا کام ہے، یعنی کہ ہر وقت کا کام ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ بچہ ایک دفعہ ہی پیدا ہوتا ہے، ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح روح القدس کا بپتسمہ ایک ہی بار ہوتا ہے جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ روح القدس سے بھرنا ہر روز کا معمول ہے۔ یعنی کہ ہر روز جو ہے وہ ہم روح القدس سے بھرتے چلے جاتے ہیں، ہم روح القدس سے معمور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جاری عمل ہے، یہ رکنے والا عمل ہرگز نہیں ہے۔ اور اس طرح سے جب کوئی بھی یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے تو روح القدس ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ عمل اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ یسوع مسیح اس شخص کی زندگی میں جلال پائے۔ اس لیے ایمانداروں پر یا ایمانداروں میں یہ زور دیا گیا ہے، ایمانداروں کے لیے یہ زبردست اور زور دینے کی بات ہے یا دیا جاتا ہے کہ وہ روح القدس سے ہر روز بھریں، ہر روز جو ہے وہ روح القدس سے معمور ہوتے جائیں۔ افسیوں 5ویں باب کی 18ویں آیت اس بات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ جو ہے وہ آپ روح القدس سے معمور ہوتے جائیں، یعنی کہ روح القدس سے بھرتے جائیں۔ یہ جاری کام ہے، یہ رکنے والا کام ہرگز نہیں ہے، یہ حکم جاری رہنے میں ہے کہ بھرتے رہنا، معمور ہوتے جانا۔ روح القدس کا بپتسمہ ایسا عمل ہے جو ہماری نجات کے وقت خدا ہمارے لیے کرتا ہے۔ ہماری نجات کے وقت ہی روح القدس کا بپتسمہ ہمیں ہو جاتا ہے، اور روح القدس سے بھرتے رہنا ایک ایسی جستجو ہے جس کا تجربہ ہر ایماندار کو کرنا چاہیے تاکہ وہ روحانی طور پہ مضبوط رہے۔ ہر روز جیسے ہم جسمانی خوراک لیتے ہیں، جسمانی خوراک سے ہماری جسمانیت جو ہے وہ قوت پاتی ہے، طاقت پاتی ہے، تقویت پاتی ہے، مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح جب ہم توبہ کرنے سے، نجات پانے سے جو ہے وہ روح القدس کے بپتسمہ کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس طرح سے ہم ہر روز جو ہے وہ روح القدس سے معمور ہونے کے ساتھ ساتھ، روح القدس کے بھرنے کے ساتھ ساتھ ہم روحانی طور پہ جو ہے وہ بڑے مضبوط اور سٹرونگ ہوتے جاتے ہیں۔ یہ بھی روح القدس کی قدرت ہے، اسے ہی تو روح القدس کی قوت کہتے ہیں، اسے ہی تو روح القدس کی قدرت کہتے ہیں، اسے ہی تو روح القدس کی معموری اور روح القدس میں بھرنا کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے روح القدس کا بپتسمہ تو تمام نجات یافتہ مسیحیوں کے لیے ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے ہے
جو بھی یعنی کہ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرتا ہے وہ نجات کو حاصل کرتا ہے روح القدس کی رہنمائی میں. یہ سب کے لیے ہے, تمام دنیا کے لیے ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. پھر یوحنا 3 باب کی 16 آیت کے مطابق کہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یعنی کہ روح القدس کا بپتسمہ تو تمام نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اس کے لیے حوالہ 1 کرنتھیوں 12 باب کی 13 آیت میں بیان ہے. 1 کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 13 آیت میں کہ روح القدس کا بپتسمہ تمام نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. جبکہ روح القدس سے بھرنے کا حکم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ ایماندار اس سے عاری رہ گئے. اس لیے عاری نہ رہیں, یعنی کہ ہر روز جو ہے وہ پاک روح سے بھرتے جائیں, پاک روح سے معمور ہوتے جائیں تاکہ آپ خداوند کے قد کے اندازہ تک پہنچیں. جب ایک شخص یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو اسی وقت اس کو روح القدس کا بپتسمہ ہو جاتا ہے یا مل جاتا ہے. اور جب ایک ایماندار اپنے ذاتی یا شخصی گناہوں سے دور رہتا اور روح القدس کو اپنے اندر کام کرنے دیتا ہے تو وہ روح القدس سے بھر جاتا ہے. یعنی کہ جب ہم روح القدس کو اپنی زندگی میں, اپنے دل میں, اپنی خدمت میں, اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں تو پھر روح القدس جو ہے وہ ہر روز ہمیں نیا بناتا جاتا ہے. روح القدس ہر روز ہمیں جو ہے وہ سینٹیفیکیشن کے عمل میں سے جو ہے وہ گزرنے کی قوت دیتا رہتا ہے. اور ہم ہر روز جو ہے وہ پاک روح کی رہنمائی میں روح القدس کی قوت اور قدرت سے بھرے ہوئے سینٹیفیکیشن کے عمل میں بڑھتے رہتے ہیں, مسیح زندگی میں بڑھتے رہتے ہیں, مسیح کردار میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اس میں سارا جو دار و مدار ہے وہ روح القدس کا ہوتا ہے. اور اس طرح سے ہم کبھی بھی جو ہے اپنے روحانی تجربوں کا مشاہدہ خدا کے کلام کی روشنی میں کر لیتے ہیں. ہم اپنے روحانی تجربوں کا مشاہدہ جو ہے وہ خدا کے کلام کی روشنی میں کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے بھی پاک روح ہماری مدد کرتا ہے. ہمیں اپنے ذاتی تجربوں کو کبھی بھی خدا کے کلام سے زیادہ اختیار نہیں دینا چاہیے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی نعمت خدا کی طرف سے بطور تحائف یا تحفہ اسے دی گئی ہے تو وہ دوسرے کو نیچا نہ دکھائے. اگر کسی کو غیر زبان کی نعمت ہے یا تحفہ ہے تو وہ بھی دوسروں کو نیچا نہ دکھائے. اگر کسی کو شفا کی, موعظے کی, نبوت کی, کلام کی کوئی بھی نعمت یا تحفہ آپ کو پاک روح کی طرف سے ملا ہے تو وہ پلیز دوسروں کو جو ہے وہ ہٹ نہ کریں, وہ دوسروں کو جو ہے وہ ڈیگریڈ نہ کریں, وہ دوسروں کو جو ہے وہ نیچا نہ دکھائیں بلکہ خداوند کا شکر کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں. اور اسی طرح سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی روحانی طاقت کام نہیں کر سکتی کیونکہ آپ غیر زبان کو نہیں بول سکتے, آپ جو ہے وہ آپ کو غیر زبان کا بپتسمہ نہیں یا آپ کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں, تو آپ کے اندر کوئی بھی روح القدس کی قوت کام نہیں کرتی, کوئی بھی روح القدس کا جو ہے وہ کام نہیں ہے. تو یقیناً یہ بات غلط ہے. جو لوگ ان کے خیال کے مطابق غیر زبان بولنا ہے, ایسے لوگوں کے مطابق دوسروں کو جو ہے زیادہ تر غیر زبان یا شفائے یا موعظات یا نشانات جو ہیں ایسے جن کے پاس تحائف ہیں وہ دوسروں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, وہ دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس نبوت, اگر کسی کے پاس کلام, اگر کسی کے پاس شفا, کسی کے پاس کوئی بھی نعمت ہے تو وہ دوسروں کو نیچا بالکل نہ دکھائیں کیونکہ یہ خدا جس کو چاہتا ہے اسے بانٹتا ہے. اور اس طرح سے جو ہے اگر یہ حقیقت ہے تو پھر ہم خدا کے مشہور و معروف خادموں کے بارے میں سیکھتے ہیں جن میں بلی گراہم ہے اور جن میں جو ہے وہ چارلس ٹینلی ہے اور جن میں بلی سنٹ دے ہیں, چارلس پرجن ہیں اور انہوں نے بھی غیر زبان کا بپتسمہ نہیں پایا تھا اور ان کے پاس بھی جو ہے وہ اس طرح کا روح القدس کا بپتسمہ نہیں تھا, غیر زبان کا بپتسمہ نہیں تھا. اور انہوں نے انجیل کی بنیادی کی اور دنیا کو انہوں نے خدا کی بادشاہی کے لیے جیتا ہے اپنے دور میں. اور ان کے پاس تو ایسا بپتسمہ نہیں تھا, ان کے پاس تو غیر زبان نہیں تھی. اگر غیر زبان ہی جو ہے وہ روح القدس کا بپتسمہ ہے تو یہ خادم کہاں جائیں گے جنہوں نے پاک روح کی رہنمائی میں کلام کی منادی کرنے کے سبب سے, انجیل کی بشارت دینے کے سبب سے جو ہے وہ روحوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے جیتا, خدا کی وس کے لیے کام کرتے رہے. اور ان کے پاس تو ایسی زبانیں یا ایسا بپتسمہ نہیں تھا اور وہ ضروری بھی نہیں سمجھتے تھے, وہ ضروری بھی نہیں سمجھتے تھے.
کیونکہ یہ خدا کی طرف سے گفٹس ہیں، یہ خدا کی طرف سے تحائف ہیں، یہ خدا کی طرف سے جو ہے وہ دیے گئے ایسے تحائف ہیں جو اپنی مرضی سے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ روح القدس کو اپنا ملازم یا نوکر سمجھتے ہیں کہ روح القدس آ، روح القدس آ، روح القدس آ، اسے آرڈر دیتے ہیں، لیکن ہم انسانوں کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں کہ ہم روح القدس کو آرڈر کریں کہ تو میری زندگی میں آ، نہیں، بلکہ منت سماجت خدا سے کرنی چاہیے کہ خداوند اگر میرے پاس کوئی ایسی نعمت نہیں تو مجھے عطا کر، مجھے دے، کیونکہ میں تیرے ان روح القدس کے تحائف کو لینا چاہتا ہوں، اور ان تحفوں میں سے خداوند جو بھی تحفہ تو مجھے دے گا میں تیرا شکر ادا کروں گا۔ اس طرح سے دیکھیے گا جو میں نے پہلے بتایا کہ ان کی طرح کے یعنی بلی گراہم، چارلس اسٹینلی، بلی سنڈے، چارلس پرجن اور ان کی طرح کے بہت سے مردان خدا غیر زبانوں میں نہیں بولتے تھے، اور وہ ان باتوں کو غیر زبانوں کو ضروری بھی نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ خدا کی خدمت کر رہے تھے، وہ روحوں کو جیت رہے تھے، اور یہ نعمتیں، یہ تحائف ان کے پاس نہیں تھے تو بھی وہ خدا کی شکر گزاری کرتے تھے اور دوسروں کو نیچا نہیں دکھاتے تھے، بلکہ بڑے دھیان سے، بڑے ایمان سے وہ انجیل کی منادی کر رہے تھے۔ اس طرح سے جو ہے وہ جب ہم روح القدس کو مسلسل اپنے دل میں کام کرنے دیتے ہیں تو روح القدس مسلسل اور تسلسل سے ہمارے دلوں میں واقعی کام کرتا ہے، اور واقعی ہم خدا کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے حوالہ پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی دوسری آیت، پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی دوسری آیت جو ہے وہ روح القدس سے ہم خدا کے فرما بردار بن جاتے ہیں، خدا کے تابع دار بن جاتے ہیں۔ اس لیے روح کو رنجیدہ نہ کریں، اور روح کی مخالفت کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم روح کو رنجیدہ نہ کریں، ہم روح کو نہ بجھائیں، ہم روح کی مخالفت ہرگز نہ کریں، اور روح کی نعمتیں جن کے پاس جو بھی خدا نے دے رکھی ہیں ہم ان کو رنجیدہ نہ کریں اور ان کی مخالفت نہ کریں، ان کو نہ بجھائیں۔ پلیز جو بھی آپ کے پاس روح القدس کے تحائف ہیں، نعمتیں ہیں، ان کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہوئے انجیل کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں، اور پھر روح کو رنجیدہ نہ کریں، روح کی مخالفت نہ کریں، روح کو نہ بجھائیں۔ اس کے لیے اعمال 7ویں باب کی 51 آیت ہے، پھر افسیوں 4 باب کی 30ویں آیت ہے، پھر پہلا تسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت ہے، اور پھر ہمیں روح القدس سے بھرنے کی جستجو کرتے رہنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں کوشش ہر وقت کرنی چاہیے کہ ہم روح القدس سے معمور ہوتے جائیں، ہم روح القدس سے بھرتے جائیں، کیونکہ روح القدس کا بپتسمہ اور روح القدس سے بھرنا یہ دو مختلف الہی جو ہے وہ انتظامات ہیں، یہ الہی کام ہے۔ یہ رومیوں 15ویں باب کی 13ویں آیت، پھر افسیوں 3 باب کی 19ویں آیت، پھر کلسیوں پہلے باب کی 12ویں آیت میں بیان کرتی ہے کہ ہم ہر روز جو ہے وہ روح القدس کی جستجو میں آگے بڑھتے جائیں۔ آئیے روح القدس کے بپتسمہ کو حاصل کرنے کے بعد